اگر آپ نے رمضان کی شاپنگ ویرائٹی سپر بازار سے نہیں کی تو سمجھو گھاٹے میں رہ گئے۔ ویرائٹی سپر بازار میں 40 سے زیادہ کھجور کی ویرائٹی، فروزن آئٹم، ڈیزرٹ، ساسیجز، جوس اینڈ کرش، یہ سبھی آپ کو ملیں گے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر۔ اور سب سے اہم روح افزا 175 روپے کی جگہ ماتر 145 روپے میں اویلیبل ہے۔ تو رمضان کی شاپنگ کا مزہ لیجئے ایٹ ویرائٹی سپر بازار، جن کی بھیونڈی میں 3 برانچز ہے، منڈئی، کھڑک روڈ اور 3 بتی پر۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے رمضان اسپیشل میں آپ سبھی کا استقبال۔ آج ہم اس ویڈیو میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے تعلق سے بات کریں گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ آسمان ترجمہ ہے سما کا، یہ قدیم عربی لفظ ہے۔ قرآن مجید میں 7 آسمانوں کا تقریباً 7 آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے، لہٰذا 7 آسمانوں کا وجود برحق ہے، لیکن ان کے نام اور یہ کس چیز سے بنائے گئے ہیں یہ مختلف روایت میں ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور آسمان کا نام رکھا، اور ہر آسمان کے اپنے فرشتے ہیں۔ پہلے آسمان، اس کا نام رقیہ ہے، اور یہ ہرے رنگ کے زمرد سے بنایا گیا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام ارکلون ہے، اور یہ خالص سفید چاندی سے بنا ہے۔ اس آسمان پر فرشتے اپنی پیدائش سے قیام کی حالت میں ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام قائدوم ہے، اور یہ سرخ رنگ کے یاقوت سے بنا ہے۔ اس آسمان میں فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام معون ہے، اور یہ سفید رنگ کے موتی سے بنا ہے۔ اس میں فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں۔ پانچویں آسمان کا نام ریاح ہے، اور یہ سرخ رنگ کے سونے سے بنا ہے۔ اس آسمان میں عظیم الشان فرشتے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ چھٹے آسمان کا نام دافت ہے، اور یہ زرد رنگ کے یاقوت سے بنا ہے۔ اس آسمان میں عظیم الشان فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ساتویں آسمان کا نام عارب ہے، اور یہ نور سے بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح 7 آسمانوں کا ذکر ہے، اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے ہی 7 آسمان اور 7 زمینوں کو بنایا ہے۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، یہ معلوم ہوا زمینیں 7 ہے، اور تو 7 ولایتیں ہیں جنہیں 7 اقلیم کہا جاتا ہے، یا 7 طبقے۔ یہ تمام طبقے مٹی کے ہیں اور ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں عرض فرمایا جاتا ہے، آسمان مختلف چیزوں کے ہیں اور ایک دوسرے سے دور، لہٰذا انہیں جمع فرمایا جاتا ہے۔ تسر القرآن کے حاشیہ پر حافظ عتیق الرحمن فرماتے ہیں، لغوی طور پر یہ سما اور ارض اسماء نسبیہ ہے، یعنی بلندی کا نام سما اور پستی کا نام ارض ہے۔ جس طرح آسمان 7 ہے، اسی طرح زمینیں بھی 7 ہے۔ اس لیے اصلاً صورت یہ ہے کہ بس اس پر ایمان لائے اور یقین کرے کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح 7 ہے، اور سب کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ اور زمین کی قسم کا مطلب ہے کہ جس طرح یہ زمین جس پر انسان رہتے ہیں اپنی موجودات کے لیے فرش اور گہوارہ بنی ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور بھی زمینیں تیار کر رکھی ہے، اور جو اپنی اپنی آبادیوں کے لیے فرش اور گہوارہ ہے۔ ممکن ہے کہ یہ زمینیں 7 سے زیادہ ہو، اور اسی طرح آسمان بھی صرف 7 نہ ہو۔ امریکہ میں حال ہی میں گراؤنڈ کارپوریشن نے فالکین مشاہدات سے اندازہ لگایا ہے کہ ہماری زمین جس کہکشاں میں واقع ہے، صرف اس کے اندر تقریباً 40 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کی طبی حالت ہماری زمین سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے، اور امکان ہے کہ ان کے اندر بھی جاندار مخلوق آباد ہو۔ یہ کائنات اس آسمان اور زمین تک محدود نہیں، بلکہ یہ پہلا آسمان ہے جسے ہم اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح 7 آسمان اللہ پاک نے بنائے ہیں، اور جس طرح آسمانی دنیا کے نیچے زمین ہے، اسی طرح دوسرے آسمانوں کے نیچے بھی زمینیں ہوں، لیکن یہ زمینیں ہماری زمین سے کافی مختلف ہیں۔ اللہ نے ہم پر اس راز کا انکشاف کیا ہے کہ وہ نہایت وسیع ہے، یا کے بعد دیگرے ایسے 7 عالم ہیں۔ حدیث سے اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، البتہ ان کی کوئی تفصیل قرآن اور حدیث میں نہیں بتائی۔ یہ زمینیں 7 سطح ہے یا ان کے درمیان فاصلے ہیں، اور اگر فاصلے ہے تو کہاں واقع ہے؟ کائنات کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن تک ابھی انسان کے علم کی رسائی نہیں ہوئی۔ اللہ ان کی حقیقت جانتا ہے، اور قرآن کے مقصد کے لیے یہ ساری تفصیلات جاننا ضروری بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو دلچسپ لگی ہوگی۔
آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔